إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد لكم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الصدا فسرت قصہ مختصر. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آج کی یہ مختصر سی تقریب محفل شب توبہ کے حوالے سے اور اس عنوان سے اپنی اس محفل پاک کا انعقاد کیا. قرآن مجید قرآن رشید کے سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف و سعادت حاصل کی. یہ بڑی رات عظمتوں، برکتوں اور سعادتوں والی رات ہے. مفسرین کرام نے اس رات کی بڑی عظمتیں، برکتیں اور اس کے رفعت و کمالات ان کو بیان فرمایا. کتب تفسیر کے اندر بالخصوص تفسیر کشاف میں صاحب تفسیر کشاف نے اس رات کو جن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ان کا ذکر فرمایا. شب برات اس کو لیلۃ البراءہ، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ الصبر ان ناموں سے پکارا جاتا ہے. لیلۃ البراءہ مطلب یہ کہ یہ رات اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس لیے اس کو آزادی کی رات کہتے ہیں. اس رات کا ایک نام لیلۃ المبارکہ ہے. اس رات میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ المبارکہ اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. لیلۃ الرحمہ یعنی وہ رات جس رات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جس رات کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس رات کو لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں. اور اس رات میں رب اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الرحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیلۃ الصبر یہ وہ رات ہے کہ جس رات جتنے بھی معاملات ہونے ہوتے ہیں ان سب کے دستاویزات تیار کر دی جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الصبر کہتے ہیں. جس نے مرنا ہے اس کے مرنے کا دن، تاریخ، وقت وہ لکھ دیا جاتا ہے. جس نے دنیا میں آنا ہے اس کے آنے کا وقت، تاریخ اس کو لکھ دیا جاتا ہے. جس کو جتنا رزق ملنا ہے اس کے حوالے سے لکھ دیا جاتا ہے. جس کو جس مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے ہر چیز اس کے مقدر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. ایسے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہوتی ہے کہ جب رب لوگوں کے سارے معاملات کی دستاویزات تیار کرواتا ہے. اس رات میں جب کسی کی زندگی کا، کسی کی موت کا، کسی کی دنیا میں آنے کا، کسی کی دنیا سے جانے کا، کسی کو رزق ملنے کا، کسی سے چھننے کا، کسی کے اوپر پریشانیوں کا جو ہے وہ نازل ہونے کا اور کسی سے پریشانیوں کے دور ہٹنے کا، کسی کے بیمار ہونے کا اور کسی سے
دستاویزات تیار کیے جاتے ہیں، اس وقت اگر بندہ رب کی بارگاہ میں آوازاری کر رہا ہو، عاجزی ہو، انکساری کر رہا ہو، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ قرآن مجید نے جو سورہ پاک میں لیلۃ مبارکہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، اس لیلۃ مبارکہ سے کون سی رات مراد ہے؟ صاحب تفسیر المعانی حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر المعانی کے اندر بیان فرماتے ہیں، سورہ دخان کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وقال اکرمۃ وجماعۃ ہی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جس کو لیلہ مبارکہ قرآن مجید نے کہا ہے اس رات سے کوئی اور رات مراد نہیں بلکہ 15 شعبان کی درمیانی رات ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے وہ لیلہ مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر البیان اپنی تفسیر البیان کے اندر اسی سورہ دخان کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وقال بعض المفسرین المراد من لیلۃ المبارکہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اس رات سے مراد جو شعبان کی 15ویں رات ہے وہ مراد ہے۔ اب یہ رات کتنی برکت والی ہے، اگر اس کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم رب کی نافرمانی میں یہ رات نہ گزاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب آسمان دنیا پر اس رات کو نزول فرماتا ہے، اور 15 شعبان کی رات کو رب آسمان دنیا پر اس کی قدرتوں کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ فَيَغْفِرُ، وہ بخش دیتا ہے لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، کہ بنی قلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی اتنے بالوں کے برابر بخشش فرما دیتا ہے۔ میری امت کے اتنے گناہگار ان بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات کو بخشے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا ان اللہ یرحم امتی فی هذه الليلہ، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ میری امت پر رحمت فرماتا ہے بعدد شعر اغنام بنی قلب، کہ بنی قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب کی رحمتوں کا نزول میری گناہگار امت پر ہوتا ہے۔ تو جب رب کی اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اور اگر اتنی رحمتوں کی بارش میں بھی کوئی رب کی رحمت سے معروف رہ جائے تو پھر قصور رب کی رحمت کا نہیں، اس کی اپنے سوچ کا ہے، اس کی اپنے جو ہے وہ معاملات کا ہے۔ اب اس رات کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے، یہ رات کس طرح گزارنی ہے؟ حضرت طاؤوس یمانی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے، اور نواسے ہیں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور لخت جگر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو شعبان کی رات ہے اس رات کو کس طرح گزارنا چاہیے، تو حضرت امام حسن جو انہوں نے طریقہ بیان فرمایا، میرے خیال سے یہ رات گزارنے کا سب سے مناسب اور سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ یہ رات ہے ابھی پوری رات پڑی ہے، آپ نے عبادات کرنی ہے، تو حضرت سیدنا امام حسن نے جو طریقہ رات گزارنے کا بتایا ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس نے پرورش پائی ہے تو سیدہ کی گود میں پرورش پائی ہے، جس نے علم شریعت اور طریقت سیکھا ہے تو مولا علی سے سیکھا ہے، اور جس نے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں تو نانا کی زبان کو چوس کر حاصل کیے ہیں، اس حسن کی تربیت کیسی ہے اور وہ اس رات کو گزارنے کا طریقہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ رات جب آئے تو اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو۔ مثال کے طور پر 9 گھنٹوں کی رات بن رہی ہے، فجر تک 9 گھنٹے بنتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، جتنا بھی وقت بنتا ہو، 10 ہو، 12 ہو، 15 ہو، جتنے گھنٹوں کی رات بن رہی ہو، فرمایا اس پوری رات کو 3 حصوں پر تقسیم کر لو۔
حضرت امام حسن فرماتے ہیں اس رات کا جو پہلا حصہ ہے، اپنا عمل بتا رہے ہیں سیدنا امام حسن کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. فرمایا اس رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے میں وہ حصہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس رات کو پہلا حصہ قرآن کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس حکم کے تحت وہ رات کا پہلا حصہ سارے جو وقت ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی رات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں. امام حسن نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. فرمایا پہلا حصہ قرآن کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلا حصہ جتنا وقت ہوتا ہے سارے کا سارا وقت میں مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں. اب پوچھا گیا کہ دوسرا جو وقت ہے، دوسرا جو حصہ ہے، کیونکہ رات 3 حصوں میں تقسیم کی ہے، دوسرے حصے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رات کا جو دوسرا حصہ ہے میں اس کو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس پر عمل کرتے ہوئے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جو اس سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں. فرمایا پہلا حصہ میں مصطفیٰ کی رات پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے رب سے توبہ و استغفار کرنے میں گزار دیتا ہوں. 2 حصوں میں پہلا حصہ درود پاک اور سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھنے میں گزارتا ہوں، دوسرا حصہ رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھنے میں گزار دیتا ہوں. چاہے تو کسی صورت میں بھی استغفار کر سکتے ہیں. حدیث پاک کے اندر استغفار کرنے کے کئی کلمات بیان کی گئی ہیں. تیسرا کلمہ استغفار کی بہترین صورت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 5واں کلمہ وہ استغفار کا، اس کا نام ہی جو ہے وہ استغفار ہے، وہ پورا کلمہ آپ استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جو رات کا دوسرا حصہ ہے وہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے میں گزار دیتا ہوں. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. کہ دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا ہے، اور اوراد میں سب سے بہترین وظیفہ یہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے. تو امام حسن فرماتے ہیں میں اس رات کا دوسرا حصہ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے میں گزار دیتا ہوں. اب رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. امام حسن فرماتے ہیں وہ جو رات کا تیسرا حصہ ہے نا، وہ قرآن مجید کا جو حکم رب تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا کہ بس جو وقت قریب ہے، فرمایا اس حکم کے تحت میں وہ تیسرا حصہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر قیام اور سجود میں گزار دیتا ہوں. کبھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرتا ہوں، کبھی سجدہ کرتا ہوں، کبھی رکوع کرتا ہوں، یعنی نوافل پڑھتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، وہ عبادت کرتا ہوں جس کے اندر رکوع بھی آتے ہیں، قیام بھی آتے ہیں، سجود بھی آتے ہیں، ایسی عبادت کرتا ہوں. تو پہلا حصہ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے گزار دیا، دوسرا حصہ رب سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزار دیا، اور تیسرا حصہ امام حسن فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں وہ اس صورت میں گزارتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہوں. اب یہ 3 حصوں میں رات کو تقسیم کر کے پوری رات گزر گئی. حضرت طاؤوس فرماتے ہیں میں نے امام حسن سے پوچھا کہ اے امام آپ بتائیں جو بندہ جس حال میں رات گزار دے اس کو رب کی بارگاہ سے اجر کیا ملتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے. فرمایا جو اس طریقے سے پوری رات گزار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے مقرر بندوں میں لکھ لیتا ہے. جو رب کے قریبی بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے قریبی بندوں میں لکھ لیتا ہے. تو حضرت اب آپ وظیفہ پوچھتے ہیں، کسی پیر سے پوچھ لیتے ہیں، کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کسی مفتی سے، کسی محقق سے، محدث سے، کوئی کتنا بڑا بھی پیر کیوں نہ ہو، امام حسن سے بڑا پیر تو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امام حسن تو وہ پیر ہے کہ جو پیرانے پیر کا غوث اعظم کا بھی پیر لگتا ہے، کیونکہ امام حسن کی اولاد سے ہے غوث اعظم. تو جو پیروں کے پیر کا بھی پیر ہو اس کو امام حسن کہتے ہیں. فرمایا میں وظیفہ بتا رہا ہوں، وظیفہ کرنا تمہارا کام ہے، وظیفے کا حق ادا کرنا تمہارا کام ہے. رب تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لے گا، تم رب کے قرب حاصل کرنے والوں کو تم شامل ہو جاؤ گے. یہ وظیفہ ہے حضرت امام حسن کا
جس کو حضور کی امت کی تعلیم کے لیے آپ نے بیان فرمایا ہے، تو لہذا اس رات کو جتنا ہو سکے یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ حضرت امام رسول نے اسلام کے حوالے سے چند اشعار بیان فرمایا، یہاں فرماتے ہیں فی لیلۃ العید لمن قامها والنصف من شعبان کشف القلوب۔ حضرت امام رسول فرماتے ہیں کہ عید کی رات، یعنی جس کو چاند رات کہتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس رات میں قیام کرنے کی برکت سے تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا من یحییھا یحیی بہ قلبہ ولم یمت یوم تموت القلوب۔ فرمایا کہ اس رات، یہ جو دو راتیں ہیں، عید کی رات اور 15 شعبان کی رات، جو اس رات کو رب کی عبادت کر کے زندہ کر دیتا ہے، فرمایا اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا۔ فرمایا یہ رات اگر اللہ کے ذکر میں گزار دو گے تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، مخلوق کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس رات رب کو یاد کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس رات کو رب کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں گزارے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں اور اس کی جو